جزیرہ کیا ہوتا ہے؟ جزیرہ عرب، جزیرہ عرب چاروں طرف سے پانی ہو، درمیان میں خشکی ہو تو جزیرہ ہے، چاروں طرف سے خشکی ہو درمیان میں پانی، اس کو جھیل کہتے ہیں۔ تو اس وقت یہ جزیرہ عرب ادھر سے پانی ہے اور ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، تو ایک طرف سے نہیں ہے لیکن وہاں بھی پانی سمجھ لے، کیونکہ دریا ہیں، سمندر تو نہیں ہے لیکن دریا تو ہیں، تو اس کو جزیرہ عرب کہا جاتا ہے۔ اس میں کون کون سے ممالک آتے ہیں؟ یہ مکہ مکرمہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس کے شمال میں مدینہ منورہ، مکہ مدینہ، یہ درمیان میں یہ جو لکیر دیکھ رہے ہیں آپ، بین الاقوامی بارڈر جو ہے، اس سے نیچے یہ سارا سعودی عرب ہے اس علاقے تک۔ تو یہ یمن ہے، ساحل سمندر پر یمن ہے، سعودی عرب کے جنوب مغرب میں یمن ہے، جنوب اور جنوب مشرق میں عمان لفظ ہے۔ ایک علاقہ عمان ہے، وہ اس اردن کا دارالحکومت ہے، عمان اور ہے، عمان اور ہے، پھر بولیں مسقط نام سنا ہوگا، مسقط، یہ اس علاقے کا عمان کا شہر ہے۔ اور یہ متحدہ عرب امارات، دبئی کا نام تو سنا ہوگا، شارجہ، دبئی، ابوظہبی، راس العین وغیرہ، یہ ممالک یہ ہے متحدہ عرب امارات۔ تو یہ جزیرہ عرب کا جنوبی تعارف ہو گیا، یمن، عمان اور متحدہ عرب امارات۔ پھر یہ ساتھ دیکھ رہے ہیں انسان کی زبان کی طرح باہر نکلی ہوئی جگہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو، یہ قطر ہے، اور اس سے آگے یہاں سے یہاں تک 70 کلومیٹر ہے سمندر کا راستہ، سمندری راستہ۔ تو مشرق میں یہاں پر چھوٹا سا ملک ہے، بحرین کہلاتا ہے، لوگ اس کو بحرین بھی کہتے ہیں، بحرین ہے کیا جی؟ اب یہ ممالک یاد ہو گئے، یمن، بحرین، اور یہ ہے سعودی عرب، اور یہ کونے میں دیکھ رہے ہیں کویت، شمال مشرقی کونا، یہ کیا ہے؟ کویت، اور اوپر عراق کے مغرب میں آ جائیں تو یہ ہے اردن، سعودی عرب کے شمال میں، عراق کے مغرب میں، یہ کیا کون سا ملک ہے؟ اس اردن کے مغرب میں یہ جو خنجر کی طرح دیکھ رہے ہیں آپ، جس پر اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے، اور یہی فلسطین ہے، فلسطین جس پر ناجائز قبضہ کس کا ہے؟ اسرائیل کا۔ تو یہ کتنے ممالک ہو گئے دیکھ رہے ہیں نا آپ سب لوگ۔ اس اردن کے اوپر یہ کیا ہے؟ اور اس کے مغرب میں یہ لبنان ہے، شام، لبنان کے نیچے فلسطین، اس کے مشرق میں اردن، اس کے مشرق میں، جنوب میں یہ سعودی عرب۔ کچھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کے یہ عراق کے مشرق میں ایران ہے، عراق کے مشرق میں، اس کے مشرق میں، اس کے مشرق میں یہ پاکستان دیکھ رہے، کچھ جنوب میں ہے اور کچھ مشرق میں ہے۔ اتنا سمجھ آیا ہوگا؟ پھر ادھر آتے ہیں، اس طرف آئیں، یہ کون سا ملک ہے؟ یہ جو لکیر دیکھ رہے ہیں یہاں پر، اس جگہ سے مغرب کی طرف یہ براعظم افریقہ ہے، مشرق کی طرف ایشیا ہے، یہاں سے ایشیا شروع ہوتا ہے، یہ جو لکیر ہے یہاں پر، یہ جو سمندر ہے نا، اس کا شمالی اور پھر مغربی کنارہ خلیج سوئز کہلاتا ہے، اس سے مشرق کی طرف ایشیا ہے اور مغرب کی طرف براعظم افریقہ۔ تو اس براعظم افریقہ کے شمال مشرقی ملک کا نام ہے مصر، اس کے مغرب میں، اور اس کے جنوب مشرق میں کیا لکھا ہے؟ ایتھوپیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ صحابہ کرام کو ہجرت پہ بھیجا تھا، وہ کس علاقے میں بھیجا تھا؟ وہ کہاں ہے؟ وہ یہ ہے، یہ ہماری پہلی پناہ گاہ ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کو تقسیم ایسا کیا کہ کوئی تعلق نہیں رہا ہمارے ان سے، یہ پہلی پناہ گاہ ہے، پہلے محسن لوگ ہیں یہ ہمارے۔ نجاشی یہیں کا تھا، پہلا بادشاہ جو مسلمان ہوا ہے وہ کون تھا؟ وہ بھی یہیں کا تھا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ صومالیہ، اس کے مغرب میں ایتھوپیا یعنی حبشہ۔ چلیں جی آگے کی طرف، یہ
ایک ذبح یہ دوہرا دو، یہ نقشہ دوہرا دو۔ جی کسی نے کوئی پوچھنا ہے تو؟ بحری راستے سے، سمندری راستوں پہ تو بڑے بڑی کشتیاں تھیں، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا۔ تو دل تراش دا چلا ہوا۔ جی تراش جزائم جی بے بابا مخا چلا۔ اٹلی وہ تو یورپ میں ہے، آ جائے گی، وہ اٹلی کا تذکرہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ یاد ہو گئے آپ کو؟ جی اب یہاں کے انبیاء کتنے ہیں؟ ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور یونس علیہ السلام۔ ادریس، نوح، ابراہیم، یونس علیہ السلام۔ یہاں کے کتنے ہیں اور کون کون ہیں؟ اور یہ جو مشترکہ جگہ ہے، یہ ہود علیہ السلام یہاں کے ہیں۔ عمان اور یمن کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کی قبر عمان میں ہے۔ یہ علاقہ ہود علیہ السلام کا، یہ مدینہ دیکھ رہے ہیں، اس کے شمال میں اس جگہ کو فرض کر لے، یہ جگہ مدینہ سے شمال کی طرف، یہاں صالح علیہ السلام تھے۔ اور یہ جگہ دیکھ رہے ہیں آپ عمان سے نیچے، اردن سے نیچے، یہ مدین ہے۔ اور اس کے مشرق میں ادھر تبوک ہے، اور تبوک کو قرآن پاک میں کہا گیا ایکا، کذب اصحاب یہ مدین اور ایکا شعیب علیہ السلام کی بستی ہیں۔ پھر عرض کرتا ہوں، میں الٹا پوچھوں گا، ماشاءاللہ۔ اور آدم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ یہ 6 جزیرے عرب کے ہو گئے، یہاں کے 4، یہاں کے 3۔ اس جگہ کے یہ جو علاقے ہیں، اردن، یہ جو جگہ گہری دیکھ رہے ہیں، گہرائی والی، یہ اردن اور اسرائیل یعنی فلسطین کے درمیان جگہ نظر آ رہی ہے گہری، یہ لوط علیہ السلام کی بستیاں ہیں، اس قوم کی بستیاں ہیں۔ لوط علیہ السلام یہاں مبعوث تھے، اردن کے پاس ہے یہ علاقہ۔ اور یہ اسرائیل جس کو فلسطین کہتے ہیں، یہاں کی 8 شخصیات کا نام میں نے بتایا تھا۔ وہ پہلے باپ بیٹے کی جماعت کا کیا نام تھا؟ اسحاق و یعقوب، اسحاق و، دوسری جماعت، یہ چاروں یہیں کے ہیں، یہ 4 یہیں کے ہو گئے۔ اور وہ جو ایک گھر کے 4 تھے، ان میں پہلے 3 بس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، یہ 3 بھی یہاں کے ہیں۔ اور آخری جو قلیل الذکر میں ایک لفظ نام، عزیر علیہ السلام، قلیل الذکر میں سے تیسری شخصیت عزیر علیہ السلام، وہ بھی یہاں کے ہیں۔ 8 پورے ہو گئے، اب تو بھولیں گے بھی نہیں انشاءاللہ۔ باپ بیٹے کی پہلی جماعت اور دوسری جماعت، اور ایک گھر کے 4 میں سے 3، اور قلیل الذکر میں سے ایک، ان کا تعلق یہاں سے۔ اور یہ جو دیکھ رہے لبنان، اتذرون بعلا، بعل بک کا علاقہ، یہ لبنان میں ہے۔ وہاں کے الیاس علیہ السلام اور ان کے چچا زاد ہیں، یسع علیہ السلام، الیاس و یسع۔ اور یہ جو شام دیکھ رہے ہیں، ایوب و ذوالکفل، ایوب و ذوالکفل علیہم السلام، انشاءاللہ یاد ہو گئے۔ یہاں کے
نہیں نہیں، میں نے عمان کے یہ اردن میں ہاتھ رکھا ہے. بولے. اور یہاں کی 8 شخصیات. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب تو نہیں بھولیں گے. ایک دفعہ پھر دہرا دیں. اچھا. اچھا یہاں نہیں، پہلے سے شروع کریں. پہلی ادریس علیہ السلام. ادریس، نوح، ابراہیم، یونس علیہ السلام. جلدی جلدی کہیں. جی. اور یہاں یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام. اور یہاں کی اسحاق و یعقوب، داؤد و سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام. اسی طرح یہاں لوط علیہ السلام. جی. ایوب و ذوالکفل. اور یہاں آپ نے سنا ہے نا قبرص کا جزیرہ، جو حضرت معاویہ کے زمانے میں، بلکہ حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت معاویہ کی گورنری کا زمانہ تھا. پہلی بحری مہم وہ اس قبرص کے جزیرے کی طرف گئی ہے. پہلی مہم قبرص کا جزیرہ. اس کی بڑی زبردست تاریخ ہے. حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کی شہادت یہاں واقع ہو گئی تھی. اور آپ نے ایتھنز کا تو سنا ہوگا نا. ایتھنز وہ بھی اس ترکی کے قریب ہے. بڑے نقشے میں نظر آ جائے گا. چلیں آگے. یہ ہے ایتھنز. یہ ہے. واپس کریں. واپس.